دیکھیں بات یہ ہے کہ 9 مئی کو میں نے جلسہ کیا تھا ڈی خان میں، اس سے پہلے یہ مطالبہ آیا تھا اور اسے میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے۔ لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائے نا کہ وہ کون مانگے گا۔ ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک پری پلانڈ کام ہوا ہے، ایک پری پلانڈ کام کر کے، اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا۔ دیکھیں پوری قوم کو پتا ہے اس بات کا، اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں۔ عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا، اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا پسندی کا، پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی، میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چیزیں ویسے ہی ہوئی ہیں، وہ سیریز آف ایونٹس، تو یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اب آگے بڑھنا ہے اگر، تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی انا بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں مانگوں گا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور غلطی میری ہو اور آپ مجھے کہیں، تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا، جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردستی کے کام، زبردستی کی ڈیمانڈیں، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے، اس طرح کی باتوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ہاں میری غلطی ہے، میں نے جو کیا ہے مجھے اس میں کوئی پیچھے ہٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے ظرف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی اور مجھے آپ کہیں معافی مانگو تو میں کیوں معافی مانگوں؟ چلیں آپ آ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ میرے پہ غلطی ثابت کر لیں، جتنی غلطی میں نے کی ہوتی معافی میں مانگتا ہوں۔ لیکن جو غلطی پھر میں آپ پہ ثابت کروں گا تو جو میرے ساتھ بیٹھے گا، پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس بات پہ بھی آئے کہ پھر اس کی معافی ہوئی مانگے گا، کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں، ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں۔ میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت پہ نعرے کون لگا رہی تھی؟ اندلیب عباس، وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے باہر اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا، وہ آج تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہے۔ تو اسی طرح مراد راس، جس کا انہوں نے کہا 3 دن کمپین چلائی، اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اظہر یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب یا محمود رشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جنہوں نے کالیں کی ہیں۔ مراد راس میں 3 دن کمپین چلی کہ جی 1800 کالوں کا ریکارڈ آیا ہے، یہ انوالو تھا، اس نے 3 دن بعد کانفرنس کر دی، وہ آرام سے ٹی وی پہ ٹاک شو کر رہا ہے، اور جن کے بارے میں یہ ایک کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں، کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ یہ پرسیپشن جو بنایا گیا، جو ڈالا گیا، اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا موازنہ کریں اور قوم فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے۔ میری اگر ہے بالکل میں ماننے کو تیار ہوں۔